صاحب آپ نے یہ روزہ کھولنے کا ذکر کیا لیل کا رات کا تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ جو اہل سنت اگر نماز پڑھ کے روزہ کھولیں تو وہ وہی ٹائم ہو جائے گا جو ہمارا ہے، لیکن ابھی ہمارا یہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو وقت مقرر ہے اس پہ نماز ادا کر کے اس کو اور لیٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مطلب کیسے مطلب اگر جو ٹائم مقرر ہے اس پہ نماز ادا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو اور 10 منٹ آگے ہو جاتا ہے، تو یہ وہ بڑا اچھا تو سوال ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آئمہ آثار کی احادیث ہیں کہ مستحب اگر انسان کر سکے، اس کے لیے ممکن ہو تو وہ کیا کرے، نماز پڑھ کے روزہ افطار کرے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب افطار انسان کر لیتا ہے پھر نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے انسان۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک پہلے کہا ہے، کیونکہ وہ پہلے افطار بھاری کے ساتھ وہ اب یہ شرعی مسائل بھی میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، افطار کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ پھر وہ بعض اوقات انسان، بعض مختلف لوگ ہیں، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے، صحیح کھانا بھی مختلف ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا جو ہے وہ پہلے آسانی سے پڑھ لیتا ہے نماز، کیونکہ وہ روٹین اس کی بنی ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے اس کا۔ افطار کے بعد خاص طور پر گرمیوں میں پاکستان میں جب پانی زیادہ پی لیا پھر انسان تھوڑا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ایک اور سوال ہے مولانا صاحب، کوئی روایت ملتی ہے ہمارے مطلب رسول پاک یا ائمہ طاہرین کے حوالے سے کہ ان کی مطلب سحری اور افطاری کے ٹائم پہ غذا کے حوالے سے اگر کوئی روایت ملے کہ کیا وہ کھایا جاتا تھا اس ٹائم پہ، یا کس طرح جی کیا جی، چیز پسند کرتے یہ تھے؟ تو مشہور و معروف روایات ہیں۔ افطاری کے لیے اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ نمک سے افطار کرتے تھے، کھجور سے افطار کرتے تھے، یہ چیزیں ملتی ہیں افطاری سے متعلق۔ شہری سے متعلق کوئی خاص جو ہے ایسی کوئی روایات جو ہے وہ نہیں ملتی کہ جس میں بتایا جائے کہ کوئی خاص چیز جو ہے وہ تناول فرماتے تھے۔ لیکن افطاری سے متعلق نمک ملا ہے، پہلے سب سے نمک سے افطار کریں، ٹھیک ہے جی، کھجور سے افطار کریں۔ اور یہ بعض میڈیکل کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ جو ہے اگر کسی کو ایشو نہیں ہے بلڈ پریشر کا ہو یا تو نمک جو ہے اچھی چیز ہے اس ٹائم پہ، اس سے افطار کرے انسان۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میڈیکلی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اس کا سارا کہ ایک 12 14 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو اس میں نمکیات کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن اور یہ چیز، اور اس میں لینا بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہی ہے، اس کا نقصان نہیں۔ جی، اور پھر بھی یہ بھی روایات ہیں کہ گرم پانی سے افطار کیا جائے، ٹھنڈا پانی استعمال نہ کیا جائے کہ جو ہے وہ نیم گرم ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک مولانا صاحب کسی نے میں دیکھ رہا تھا ایک اہل سنت کے ہی تھے جو دلیل دے رہے تھے، ان کی بھی ہاں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ہے اوپینین، کچھ کہتے ہیں کہ رات کا ہی، رات سے مراد لیل سے مراد رات ہی ہے، تو اس میں ایک وہ ذکر کر رہے تھے اس کی دلیل میں کہ رسول پاک کا قافلہ کہیں جا رہا تھا تو ایک جگہ رک کے، تو جب سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے تب کسی اپنے صحابی کو یا جو خادم تھا اس کو کہا کہ وہ افطار کے لیے جس طرح ہم روح افزا بناتے ہیں، تو انہوں نے کوئی مخصوص وہ مشروب تھا وہ بنانے کا کہا، اور وہ مشروب یہ تھا کہ جو جس میں دودھ اور آٹا اور کوئی ایک ستو چیز کا ستو کا بناتے تھے زمان، ستو کا۔ شاید، ہاں جی، وہ بتا رہے تھے کہ کوئی وہ آٹے اور دودھ کا مطلب وہ گھول کے مطلب جس طرح کہہ لیں کوئی ڈرنک ایسا بنتا ہے انرجی کے لیے، تو جی پھر اس کا وہ مطلب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے اس واقعے سے کہ واقعی رات پر ہی کھولا گیا، کیونکہ وہ جب غروب ہوا تو تب وہ مشروب بنانا شروع کیا گیا، اور وہ جب تیار ہوا پھر آپ نے نماز ادا کی اور وہ تب رات ہو گئی تھی، پھر انہوں نے کھولا تو جی وہ، لیکن اس لیے افطاری میں میرا خیال تھا، میں شاید آپ میں نے کہیں ہو کہ وہ مشروب کیا ہے یا اس کا جی آٹے جی، دودھ کا وہ مشروب عرب میں استعمال ہوتا تھا، جو کے ستو بنائے جاتے تھے، جو کے ستو سے جو ہے وہ بنایا جاتا تھا۔ ستو ٹھنڈے ہوتے ہیں نیچرلی، اور یہ جو عرب میں استعمال کی جاتا ہے اس کا جوس، اس کا مشروب۔ ستو کو بعض جو ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے، ستو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو کو پکاتے ہیں، پکانے کے بعد جو ہے اس کو آٹا اس کا بنا لیتے ہیں، جن جو کے دانوں کو پکانے کے بعد، جس طرح ہوتا ہے مکئی کے دانے پکتے نہیں ہیں بٹھی میں،
جو لوگ پاکستان میں بیکتے ہیں ریڑھیوں پر، اس طرح ستو جی کو جی جی پکاتے ہیں، پکانے کے بعد پھر اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، آٹا اس کو بناتے ہیں، لیکن آٹا اس کا وہ زیادہ باریک آٹا نہیں ہوتا، پھر اس کو اس کی شربت بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ مولانا جی قبلہ، میرا سوال ہے کہ یہ مطلب جس طرح کل میں افطاری پہ تھا، وہاں پہ زیادہ جو تعداد تھی وہ اہل سنت کی تھی، تو اس میں ظاہر ہے روزے کا ایک افطار کا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہے؟ مطلب میں نے تو چونکہ سارے افطار کرے تو میں نے ان کے ساتھ کر لیا افطار، تو اس سلسلے میں کیا آپ رہنمائی فرماتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن ہو کہ 10 منٹ کے فرق سے کوئی حرج پڑتا ہے اس میں؟ جی جی، اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا دعا میں ٹائم لگا دیں، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کھڑے کر لیں، صحیح، اور تاکہ جو آپ کا ٹائم مکمل ہو جائے۔ اور ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے، بعض کا جو ہے وہ جان بھی کے سننے جو ہے وہ ختم راشن ہی ختم کر دیتے ہیں کہ شیعوں کو نہ ملے۔ وہ ہاسٹلوں میں اس طرح ہوتا ہے نا، ہاسٹلوں میں وہ ہمارے لڑکے ابٹواد میں اسکول کالج بہت زیادہ ہے نا، پنجاب سے سندھ سے لوگ آتے ہیں، وہ بچوں کو لاتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ تو ہمارا ایک بچہ تھا، وہ بتا رہا تھا کہ کیا ہوتا تھا، ہم 10 لڑکے تھے شیعہ، 50-60 سنی تھے، ہم لیٹ افطاری کرتے تھے، وہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ سارے ختم کر دیتے تھے ہماری افطاری سے۔ پھر ہم نے کہا تھا ہاسٹل والوں کے کہ ہمارے یہ 10 آدمی ہیں، آپ نے افطاری ان کی علیحدہ لگانی ہے۔ بہرحال یہ ایک مذاق کے طور پر کوشش کیجیے، اس میں احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے کسی بہانے سے دعا تھوڑا لمبا کر دیں، تاکہ محسوس بھی نہ ہو کہ اب علیحدہ دکھائی دیں، دعا تھوڑی لمبی کر دیں، ظاہر ہے دعا تو بھی اہل سنت بھی کرتے ہیں نا افطاری کے وقت، وہ تھوڑی لمبی ہو جائے اور ٹائم گزر جائے۔ اور اس میں بھی یہ احتیاط ہے، احتیاط کی بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ ایسا کرنا ہے، یعنی آپ جو ہے تقریباً 7 8 9 یا 10 منٹ بھی ہو جائے ایسی صورتحال میں تو کافی ہے۔ ویسے تو عام طور پر 20 منٹ رکھے ہیں ہم نے احتیاط کے، لیکن اس صورتحال میں جو ہے وہ تقریباً آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ 10 منٹ ہوں کافی ہے۔ یہاں پر ناروے میں ویسے بھی اہل سنت نے بھی 5 منٹ کی احتیاط رکھی ہوئی، خود انہوں نے بھی احتیاط رکھی ہوئی، یعنی سورج اگر غروب ہو رہا ہے 7 بجے تو اہل سنت نے نماز کا ٹائم رکھا ہے 7:05 ناروے میں، یہ 5 منٹ ان کی احتیاط ہو جائے گی، 5 منٹ آپ کر لیں تو 10 منٹ تقریباً جو ہے اس سے مسئلہ ایسی صورتحال میں حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کہیں تقیہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ کا مذاق بنے گا، یا آپ کو وہ لوگ تنگ کریں گے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کرتا، افطار کر سکتے۔ جی اگلے جو ہے آسم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ میرا سوال اس پہ تھا، وہ جو ہم عید کے دن ہم جو نکالتے ہیں فطرانہ، جی جی تو فطرانے کے کچھ نصاب ہیں، جیسے اس کے اندر آٹا ہے، جو ہے، اور کشمش ہے اور کھجور ہے، جی ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر پھر یہی ہے کہ جو جس حساب سے کھانا کھاتا ہو اس حساب سے دے دے۔ اول تو یہ کہ اس سے جو فطرانہ ہے، زکوٰۃ فطرانہ ہے، یہ کہاں سے، کس آیت سے، کس حدیث سے آتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ، اور جی اس کا اصل میں اثر ہوگا کیا ہمارے اوپر، کیونکہ ہر زکوٰۃ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ ہمیں کیا جو ہے آٹے کے حساب سے جو کہ کم سے کم تر ہے وہی فطرانہ نکالنا چاہیے، یا پھر ہم جو کھجور بھی کھاتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، تو ہمیں ایک جو ہے وہ تھوڑا بہتر شاید کشمش سے، یا کشمش نہیں کرنا، کھجور کے حساب سے کچھ مطلب مکس کر کے کچھ جو ہے نا تھوڑا بہتر نصاب اس پہ نکالنا چاہیے ہم۔ جی جی، یہ اچھا آپ کا سوال ہے۔ اصل میں جو ہے یہ اس کا جو نصاب ہے یا اس کی جو بیس ہے، یہ بیس 2 بنیادوں پر ہے۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ جو چیز آپ کھاتے ہیں زیادہ تر اس کی بنیاد پر دیں۔ دوسری بنیاد اس کی یہ ہے کہ کچھ چیزیں شریعت نے مقرر کر دی ہیں، ان کی بنیاد پر آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 چوائس ہیں، یا اس بنیاد پر دیں، کھجور کی بنیاد پر دیں، گندم کی بنیاد پر دیں، اور جو کی بنیاد پر دیں۔ دوسرا یہ کہ جو چیز اغلب آپ کھاتے پیتے ہیں اس مہینے نہیں بلکہ پورا سال، اس کی بنیاد پر دیں۔ تو اس میں یہ بہتر حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ درمیانہ نکال لیں، اس میں سے کہ چاول کا بھی حساب کر لیں، گندم کا بھی حساب کر لیں،
کھجور کا بھی حساب کر لیں، اور اس میں جو درمیانہ طریقہ کار نکلے وہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ اس کو اپنا لیں۔ یہاں پر مثال کے طور پر ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ہم نے چیک کیا ہے کہ چاول کتنے کا ہے، گندم کتنے کا ہے، اور 3 کلو ہم نے دینا ہوتا ہے۔ خود یہ جنس دے دیں یا اس کی قیمت، دونوں آپ کے پاس چوائس ہیں۔ تو جنس بھی ڈائریکٹ دے سکتے ہیں، قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جنس بعض اوقات مشکل ہوتی ہے دینے والے کے لیے مشکل ہوتی ہے، لینے والے کے لیے بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، اس کو اکٹھا کرنا، اس تک پہنچانا، سارے اس میں جو ہے وہ آسانی کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 150 کرون ناروے میں یہاں کی مہنگائی کے حساب سے، یہاں کے سسٹم کے حساب سے آٹے اور کھجور، اور پھر کھجور میں کئی اقسام ہیں، آٹے میں کئی اقسام ہیں، کوئی تھوڑا مہنگا ہے، کوئی سستا ہے، کوئی سفید آٹا ہے، کوئی جو ہے وہ نارمل آٹا جو ہے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ جو کھردرا آٹا استعمال کرتے ہیں۔ کھجوریں بھی وہ اسرائیل والی بھی ہیں، تیونس والی بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، ساری ملا جلا کر کے درمیانہ جو طریقہ کار جو ہے نکالا جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں حدیث ہے ہمارے پاس کہ جس میں کہا گیا کہ آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بارے میں فلسفہ بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے پورا مہینے روزے رکھے ہیں، آپ نے بدن کی زکوٰۃ کی ہے، اور پھر جب بدن کی زکوٰۃ کی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی کریں۔ مال کی زکوٰۃ جو فطرانے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور اس زکوٰۃ کی ایک قسم ہے یا صدقے کی ایک قسم ہے جسے فطرانہ کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر غیر سید کا فطرانہ سید کو نہیں جا سکتا، سید کا فطرانہ سید کو بھی جا سکتا ہے اور غیر سید دونوں کو جا سکتا ہے، کیونکہ اسے زکوٰۃ شمار کیا جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی اور کوئی سوال؟ جی قبلہ، ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، وہ جس طرح روزہ کھولنے سے متعلق تھا، تو وہ ادھر ہی میں چونکہ کام پہ ہوں تو میں یہیں پہ مطلب کل پرسوں کی بات ہے، تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس طرح انتظار کر رہا تھا روزہ کھلنے کا، تو وہ میری آنکھ لگ گئی، تو وہ کافی سمجھے کہ آدھا پونا گھنٹہ بعد میری جاگ کھلی روزہ کھلنے کے، جی تو جی اس مطلب وہ تھوڑا زیادہ لیٹ، 20 منٹ سے بھی زیادہ ہو گیا، تو آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا، تو وہ اس میں کوئی اس کا مسئلہ تو نہیں، مطلب کوئی تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گیا آنکھ لگنے کی وجہ سے جی جی کوئی مسئلہ نہیں کھولنے میں؟ ہوگا۔ جی شیعہ فقہ میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں جی ہے۔ ایک تو آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی ہے، اس سے جو ہے قدرتی طور پر ہو گیا ہے، کوئی اس میں جی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ویسے بھی اگر آپ جو ہے لیٹ کر دیتے ہیں روزہ کسی وجہ سے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کھولنے میں۔ پہلے آپ نہیں کھول سکتے وقت سے پہلے، جی جی صحیح؟ ٹھیک ہے وقت کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے جس وقت کھولنا چاہے کھول سکتے ہیں۔ یہ صرف اہل سنت میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے مکروہ ہو رہا ہے، جلدی جی جو کھولیں، دیر نہ کریں اس کو کھولنے میں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، وہ جس طرح فدیہ ہے کہ کسی نے گھر میں روزے نہ رکھے تو ان کا جو فدیہ آپ نے پیچھے دفعہ بتایا تھا کیلکولیٹ اس کا ایک ہے وہ اگر آپ نے کسی کو بھجوانا تو آپ اس کو فدیہ کہہ کر ہی بھجوائیں گے، جس طرح کسی فیملی کو دینا ہو، یا مطلب ویسے عید کے طور پر بھی بندہ دے سکتا؟ جی اس کو آپ نے نیت فدیہ کی کرنی ہے، اس کو جی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس بات کے پیسے ہیں، اس کے ٹھیک ہے حوالے کر دیں غریب کے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ فدیہ کے طور پر دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ٹھیک اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فدیہ آپ نے رمضان کے اینڈ پر دینا ہے، جی جی اور پہلے اگر آپ دیں گے تو آپ اس کو امانت کی نیت پہ اس کے پاس اس کو دیں گے، یا قرضے کی نیت سے اس کو دیں گے۔ پھر عید جب آ جائے گی تو پھر آپ نے پھر نیت کر لینی ہے اس کی فدیے کی، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیتے ہیں تو گویا اس طرح جس طرح فجر کا ٹائم ہوا نہیں، آپ فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جی اسلام میں قضا ہو سکتی ہے، ایڈوانس کچھ نہیں ہو سکتا، کہ آپ مثلا رمضان داخل ہی نہیں ہوا، رمضان کے روزے آپ شعبان میں رکھنا شروع کر دیں تو قابل قبول نہیں ہے کہ رمضان میں ہم جی سفر پر جائیں گے لہذا ایڈوانس رکھ لیتے، جی جی رمضان میں سفر میں جائیں گے تو پھر آپ شوال میں رکھیں، نہ یہ کہ شعبان میں ایڈوانس کے طور پر جو ہے وہ رکھیں۔ ایسا جو ہے معاملہ نہیں ہو سکتا شریعت میں کہ آپ ایڈوانس پر کوئی چیز جو ہے وہ
کر لیں. ہمارا ایک دوست تھا, وہ اس کو ہمارے استاد نے درس دیا نا, انہوں نے کہا کہ نماز شب, کوئی آدمی نماز شب کے لیے یعنی نماز تہجد کے لیے آدھی رات, اس کا اصل ٹائم ہے آدھی رات کے بعد, اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا تو وہ ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتا ہے. نماز تہجد میں استثناء ہے, پڑھ سکتے ہیں آپ, ایڈوانس میں پڑھ سکتے ہیں اور قضا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی. تو وہ سمجھا نہیں ہے لڑکا, وہ کہنے لگا کہ استاد نے کہا کہ جو آدمی صبح نماز فجر کے لیے نہ اٹھ سکے تو وہ رات کو ایڈوانس میں پڑھ کر سو جایا کرے. تو واجب نمازوں میں بلکہ کسی عمل میں بھی ایڈوانس کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ایک اور ہو سکتا ہے, رجا کی نیت سے ہو سکتا ہے. رجا کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مثلا آپ اٹھے ہیں صبح, اب آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ سورج چڑھ آیا ہے نہیں چڑھا, سورج جو طلوع کر گیا ہے نہیں طلوع کر گیا, سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ آپ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں یہ ادا کی نیت سے پڑھے قضا کی نیت سے. وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے معافی ذمہ یا رجا کی نیت سے کہ خدایا اگر یہ سورج چڑھ گئے تو میری نماز کو قضا کے عنوان سے قبول فرما, اور اگر سورج نہیں چڑھا تو ادا کے عنوان سے قبول فرما. یعنی یہاں پر آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز فجر, آپ وہاں پر کہیں گے معافی ذمہ قربتن اللہ, یعنی عام طور پر آپ اس طرح کہتے ہیں نا 2 رکعت نماز فجر ادا واجب قربتن اللہ کہتے ہیں یا قضا واجب قربتن اللہ کہتے ہیں, وہاں پر معافی ذمہ کہیں گے. جی اگلا سوال. جی مولانا صاحب, یہ آپ نے بتایا کہ ایڈوانس میں نہیں ہو سکتا, جو مغربین ہے اس کے حوالے سے سوال تھا کہ ابھی جس طرح مطلب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ پڑھتے پڑھتے عشاء کا ہو جاتا ہے, مطلب رات بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ فنومنا گرمیوں میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہے اس کے بعد کوئی کافی ٹائم کے بعد تھوڑا سا رات ہوتی ہے, اس میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر مغرب پڑھ کے عشاء پڑھیں تو لگتا ہے کہ اب عشاء آدمی ایڈوانس میں پڑھ رہا ہے. تو ذرا اس کے اوپر بتائیے گا. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فقہ میں, فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ جب مغرب آپ پڑھ لیتے ہیں نا, پھر آپ نے دیکھنا نہیں ہے کہ ٹائم ہوا نہیں, پھر آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں 3 وقت ہیں, فضیلت کا وقت, مشترکہ وقت اور مختص وقت. ہر نماز کی فضیلت کا وقت یہ ہے کہ اس کے وقت میں سے پڑھا جائے. زور کی فضیلت کا وقت یہ ہے کہ اس کو زور کے وقت پڑھیں, عصر کی فضیلت کا وقت ہے اس کو عصر کے وقت پڑھیں, اور مختص وقت یہ ہوتا ہے کہ جب زور کا ٹائم داخل ہوا ہے تو پہلے جو 5 منٹ ہیں, جو 5 منٹ بھی ہو سکتے ہیں 2 بھی ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کتنی سپیڈ سے نماز پڑھتا ہے. وہ پہلے جو زور کا جب وقت داخل ہوتا ہے تو پہلے 5 منٹ ہیں یا 3 منٹ ہیں, وہ وقت مختص ہے کس کے ساتھ؟ ظہر کے ساتھ. اس میں عصر آپ نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد غروب ہونے پر اتنا ٹائم رہ گیا کہ صرف آپ 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, وہاں آپ کی زور قضا ہوگی, اور وہ جو ٹائم ہے جو صرف مختص ہے کس کے ساتھ؟ عصر کے ساتھ. درمیان میں ہے مشترکہ وقت. مغرب کا بھی اس طرح ہے کہ جب مغرب کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو پہلا جو ٹائم ہے وہ فضیلت کا وقت ہے مغرب کا, پہلے جو 3 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہے وہ فضیلت کا ہے. جب آپ نے مغرب پڑھ لی ہے تو پھر آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ اس کو اتنا ڈیلے کریں کہ عشاء کا وقت ہو جائے, بہتر ہے, ثواب ہے, فضیلت ہے. بس ہم پڑھ سکتے ہیں فقہ جعفریہ کے مطابق, کیونکہ نبی کریم نے مدینہ میں بغیر کسی مشکل کے, بغیر کسی سفر کے زور اور عصر کٹھی پڑھی ہے, مغرب عشاء کٹھی پڑھی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے ظاہر ہے یا زور کے وقت میں پڑھی ہے یا عصر کے وقت میں پڑھی ہے نا, صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زور کے وقت میں بھی آپ جو ہے وہ عصر پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ زور آپ پڑھ لیں. اسی طرح مغرب کے وقت میں بھی آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ مغرب آپ پڑھ چکے ہوں, لیکن مغرب آپ اگر نہیں پڑھی تو عشاء نہیں پڑھ سکتے جب تک, ہاں جو ہے جب تک آپ نے جو ہے وہ عشاء نہیں پڑھ, جب تک مغرب آپ نے نہیں پڑھ لی. لیکن جو اگر ایسا ٹائم, ایک اور مثال بھی دیتا ہوں, آدھی رات کو ہماری نماز جو قضا ہو جاتی ہے, مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی. آدھی رات کو اتنا ٹائم رہ گیا کہ صرف 4 رکعت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, وہاں آپ کی مغرب قضا ہوگی, صرف زور آپ نے پڑھنی, سوری وہاں مغرب آپ نے کی قضا ہوگی, صرف عشاء پڑھنی ہے آپ.
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जी और कोई सवाल है؟ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अलीम या अलीम या गफूर या रहीम। खुदा इस कलील सी इबादत कबूल व मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। रमज़ान की चंद रातें बाकी रह चुकी हैं, खुदा इनमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा। गुज़श्ता रातों में जो इबादत की है उसको कबूल फरमा, उसे रियाकारी से महफूज फरमा। खुदाया तू गफूर रहीम, रहम करने वाला, करम कर, हाज़रीन पर रहम व करम की बारिश फरमा, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी दराजात को बुलंद फरमा, औलाद को नेक और साले बना। या अल्लाह तू गफूर रहीम, रहम करने वाला, करम करने वाला। शिया ने हैदर करार जहाँ कहीं में उन्हें अपने हिफ्ज़ सामान में रख, इनको हर किस्म की मुश्किलात से महफूज रख। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है, हाज़रीन पर रहम व करमों की बारिश फरमा। या अल्लाह ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अंसार में से करार दे। आखिर में अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए अल-फातिहा माल इखलास से वस्सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकियौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अगले ठीक है, हफ्ते ऐसे अगले इसको सैटरडे एक छुट्टी है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह शुरू करेंगे, फिर अपनी तफसीर के दर्स पे वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया जी, ये इल्तिमास दुआ जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।